آئیے اب میں آپ کو دل ازاق قبیلے کے بارے میں سب سے پہلے اس کی مختصر رویداد زمان و مکان کے حوالے سے بتاتا ہوں تاکہ آپ فوری طور پر اس کو سمجھ لیں، اور یہی میرا اصل مدعا تھا۔ جو کچھ بھی آپ اس مختصر تاریخ میں جانیں گے، آگے چل کر میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات بھی کروں گا، اور جو کچھ میں ابھی بیان کروں گا اس کے ہر حرف کی سچائی کو ثابت کروں گا۔ دل ازاق کی مختصر تاریخ۔ دل ازاق ایک افغان قبیلہ ہے جو افغانوں کی کررانی شاخ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے جد امجد جناب کررانی کے بڑے بیٹے جناب خدائی کی پہلی بیوی کے بڑے بیٹے جناب دل ازاق تھے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں کثرت اولاد سے نوازا اور یہ قبیلہ بہت پھلا پھولا۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں تقریباً پہلی صدی ہجری کی، یا سن عیسوی میں 600 سے لے کر 650 عیسوی تک۔ اس قبیلے کا اعزاز یہ تھا کہ یہ تمام افغانوں میں سے سب سے پہلے کوہ سلیمان سے نکل کر درہ خیبر کے راستے وادی پشاور میں آیا۔ یہ آمد اس دور کی بات ہے جب بغداد میں عباسی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور پوری خلافت میں کئی صوبوں کے حکام نے اپنی علیحدہ آزاد ریاستیں قائم کر لی تھی۔ انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست سامانیوں کی تھی جو 894 عیسوی یا 279 ہجری سے لے کر 1006 عیسوی یا 393 ہجری تک قائم رہی۔ یہ ریاست فارس، خراسان اور موجودہ افغانستان کے مغربی حصے پر مشتمل تھی، لیکن سامانیوں کا دور جلد ہی زوال پذیر ہو گیا۔ سامانیوں نے اپنے ترک غلاموں کو بڑے بڑے عہدوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ ترک قوم سلاجقہ کہلاتی تھی۔ ان سلاجقہ میں سے ایک سلطان الپتگین بھی تھا جو حاکم خراسان تھا، اور وہ 10ویں صدی عیسوی کے تقریباً وسط میں یعنی 961 عیسوی بمطابق 351 ہجری میں تخت نشین ہوا اور غزنی کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اسی الپتگین کا داماد مشہور سلجوقی سلطان سبکتگین تھا، اور سبکتگین کا بیٹا فاتح سومنات محمود غزنوی تھا۔ اس دور میں یا اس سے تھوڑا قبل دل ازاق وادی پشاور میں اتر چکے تھے۔ جب وہ یہاں پہنچے انہیں مقامی لوگوں کے علاوہ سرخ رنگ کے لوگ بھی ملے جو شاید ہن، یونانی یا باختری لوگ ہوں گے۔ دل ازاق انہیں سرخ کافر کہتے تھے۔ دوسری طرف پنجاب میں برہمن ہندو راجہ جے پال ولد اشتپال کی حکومت تھی۔ اس کی حکومت سرہند یعنی امبالہ سے لے کر پشاور تک اور کشمیر سے ملتان تک تھی۔ دل ازاقوں نے وادی پشاور میں آ کر یہاں کی مقامی آبادی کو متی کر لیا۔ مقامی آبادی میں سواتی، دیگان اور تیراہی وغیرہ کی اقوام شامل تھی۔ شروع میں راجہ لاہور نے دل ازاقوں سے معاہدہ کر کے اپنی حکومت کو مغربی افغانستان کے سامانیوں سے محفوظ کرنے کی تدبیر بھی کی۔ اس دوران دل ازاقوں نے قلعہ خیبر تعمیر کیا اور یوں راجہ لاہور کی حکومت کو کافی تحفظ حاصل رہا۔ لیکن سلجوکیوں کے زمانے میں دل ازاق اور دیگر افغان قبائل جو پشاور کے گرد و نواح میں موجود تھے سلجوکیوں کے ساتھ مل گئے۔ محمود غزنوی کے دور تک دل ازاق وادی پشاور میں دریائے سندھ تک اپنے پاؤں اچھی طرح جما چکے تھے۔ سن 1024 عیسوی میں بمطابق 415 ہجری محمود کے 12ویں مشہور حملہ سومنات میں افغان دل ازاقوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے ایک سردار ملک یحییٰ کی زیر نگرانی محمود کا ساتھ دیا۔ شہاب الدین غوری کے زمانے میں 1173 عیسوی میں یعنی 1206 ہجری میں دل ازاق دریائے سندھ کے پار چھچھ، ہزارہ اور حسن ابدال تک پھیل چکے تھے۔ دل ازاق بڑے جاہ و حشم سے 16ویں صدی تک وادی پشاور، چھچھ اور ہزارہ میں حکومت کرتے رہے، لیکن جیسے ہر عروج کو زوال ہے، بالکل اسی طرح 16ویں صدی میں ایک دوسرے افغان قبیلے یوسف زئی اور اس کے اس وقت کے اتحادیوں کے ہاتھوں دل ازاقوں کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی۔
اپنی طاقت اور تعداد کے نشے میں چور اس قبیلے کو مختلف لڑائیوں میں شکست ہوئی، بلکہ آخر کار انہیں وادی پشاور چھوڑ کر چھچھ اور ہزارہ میں پناہ لینا پڑی۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے چچا الغ بیگ مرزا کی حکومت کابل میں تھی۔ 1469 عیسوی اور 1470 عیسوی میں اسے حکومت دلانے میں یوسف زئیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، جس کی بنا پر شروع میں یوسف زئی بڑے تمراک سے کابل کے گرد و نواح میں رہے، لیکن آہستہ آہستہ مغلوں سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے، یہاں تک کہ مرزا الغ بیگ نے بہانے سے یوسف زئیوں کے 700 سرداروں کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت ہتھیار رکھوا لیے گئے اور یوں دھوکے سے اس نے سوائے ایک سردار کے تمام کو قتل کرا دیا۔ یہ ایک سردار ملک احمد تھا، جس کی سفارش ہر مقتول سردار نے کی تھی کہ اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے کہ ان میں وہی دانا اور پڑھا لکھا فرد تھا۔ یہ سردار اپنے بچے کچے قبیلے کو لے کر کابل سے ہجرت کر کے پشاور کے مضافات میں آیا۔ یہاں چونکہ دلزاکوں کا طوطی بولتا تھا، لہٰذا یوسف زئیوں نے دلزاکوں سے مدد کی درخواست کی۔ دلزاکوں نے عذرائے ہمدردی و افغان پروری انہیں دوآبا کا علاقہ دے دیا۔ بعد ازاں جلد ہی یوسف زئی اور دلزاکوں میں بد اعتمادی پیدا ہو گئی اور نوبت لڑائی تک چلی گئی۔ دلزاک جو اپنی کثرت اور طاقت پر گھمنڈ کا شکار تھے اور انہیں یہ یقین تھا کہ انہیں وادی پشاور سے کوئی نہیں نکال سکتا، مکمل تیاری کے بغیر میدان جنگ میں جاتے رہے اور یوں شدید شکست سے دوچار ہوئے۔ یوسف زئی سے شکست کھا کر دلزاک سندھ کے مشرق میں چھچھ اور ہزارہ میں آ گئے۔ عتبی مبارکہ بھی اس کے نکاح میں تھی، مگر اس کے باوجود بابر نے دلزاک سرداروں کے مشوروں کو ہمیشہ زیادہ اہمیت دی۔ کاٹلنگ کے محرکت سے پہلے بابر ہندوستان کی زمین پر 4 دفعہ مہم جوئی کر چکا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ بابر ایک انتہائی زیرک انسان تھا، اس کا مطمع نظر پورے ہندوستان کی حکمرانی تھی۔ ایک بہت بڑے نصب العین کے سامنے وہ اپنے آپ کو زیادہ ان جھگڑوں میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے انتہائی مہارت سے دونوں مخالفین کو یہ یقین دلایا کہ وہ دونوں ہی اسے علیحدہ علیحدہ اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، اور یوں آپس میں لڑ لڑ کر انہوں نے اس کا ہی راستہ صاف کیا۔ بابر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ بابر کے ہاں جو دلزاک سردار اکثر جاتے تھے ان کے نام ملک بو خان اور موسیٰ خان تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد دلزاکوں نے پھر کوشش کی کہ وادی پشاور کو دوبارہ حاصل کر لیں، مگر کاٹلنگ کے مقام پر ان کے اور یوسف زئی اتحاد کے مابین شدید جنگ ہوئی۔ دلزاک تیر انداز بہت مشہور تھے اور انہوں نے مخالفوں کو کافی نقصان بھی پہنچایا، لیکن آخر کار یوسف زئی اتحاد فاتح ہوا اور دلزاک ایک بار پھر چھچھ اور ہزارہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ادھر یوسف زئی اتحاد نے جنگ کاٹلنگ کے فوراً بعد یعنی 1523 عیسوی یا 930 ہجری کو اپنے مفتوحہ علاقے کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس کام کے لیے شیخ ملی کو، جو اس اتحادی فوج کے ایک بڑے سالار اور مذہبی پیشوا بھی تھے، مقرر کیا گیا۔ شیخ ملی نے تمام علاقے کو اس طرح تقسیم کیا کہ ہر قبیلے کو اس کی طاقت اور اہمیت کے لحاظ سے جگہ دی گئی، اور ہر 2 افغان قبائل کے درمیان ایک غیر افغان قوم مثلا سید وغیرہ کو رکھا گیا۔ یہ شیخ ملی کی تقسیم کہلاتی ہے اور کم و بیش آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ دلزاک قبیلہ کے چند خاندان ہی وادی پشاور میں بچ گئے جو آج بھی موجود ہیں۔ بہرحال دلزاکوں کا دانا پانی وادی پشاور سے اٹھ چکا تھا، لیکن ابھی ان کی سیاہ بختی کا دور ختم نہیں ہوا تھا۔ اٹک سے حسن عبدال تک جس علاقے میں وہ کثرت سے آباد تھے، وہ سارا علاقہ سلطنت دہلی کے مغلیہ بادشاہوں کے قافلوں کا راستہ تھا، وہی راستہ جس پر یا جس کے ساتھ ساتھ آج جی ٹی روڈ گزرتا ہے۔ مغل اپنے عروج پر تھے اور ان کے تعلقات ہمیشہ کی طرح افغانوں سے خراب ہی تھے۔ افغان مغلیہ عملداری کو پسند نہیں کرتے تھے اور اس وجہ سے مختلف مرحلوں پر افغانوں اور مغلوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، جس میں دلزاک، یوسف زئی اور خٹک وغیرہ سب شامل تھے۔ اب دلزاکوں کی بدقسمتی یہ بھی تھی کہ وہ دریائے سندھ کے مشرق میں تھے اور یوں مغل فوجوں کی براہ راست دسترس میں تھے، جبکہ دیگر اقوام دریائے سندھ کے اس پار۔ دریائے سندھ، جسے اس علاقے میں دریائے نیلاب بھی کہا جاتا ہے، اس دور میں ایک بہت بڑی قدرتی رکاوٹ تھی، بالکل اسی طرح جیسے کئی پہاڑ آج بھی 2 قوموں کے درمیان ایک قدرتی حد بن کر کھڑے ہیں۔
دلزاق اپنے علاقے سے گزرنے والے قافلوں سے خراج لیتے تھے اور خراج نہ دینے پر قافلے لوٹ لیتے تھے۔ اس کام میں ان کے ساتھ کھٹر قوم کے افراد بھی ہوتے تھے۔ یہ کھٹر قوم وہ ہے جس کے نام پر آج بھی ٹیکسلا کے قریب عثمان کھٹر کے نام سے ایک قصبہ موجود ہے، اور حسن ابدال کے گرد و نواح میں کافی کھٹر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ جہانگیر نے اپنے دور میں 1607 عیسوی 15 محرم کو یعنی جنگ کارٹلنگ سے تقریباً 84 سال کے بعد ایک دفعہ کابل جاتے ہوئے اپنے ایک جرنیل ظفر خان کوکا ولد زین خان کوکا کو حکم دیا کہ کابل اتنی بڑی شاہی فوج کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ یعنی ظفر خان کوکا اٹک میں ہی ٹھہرے اور اس کی یعنی جہانگیر کی کابل یاترا ختم ہونے تک تمام دلزاقوں کو گرفتار کرے اور کھٹر قوم کے سرداروں کو پکڑ کر رکھے۔ ظفر خان کوکا نے مغل فوج کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ 1607 عیسوی بمطابق 25 جمادی الاخر 1016 ہجری میں جب جہانگیر کابل سے واپس اٹک کے مقام پر پہنچا تو اس نے جہانگیر کو رپورٹ پیش کی کہ دلزاقوں کے تقریباً 1 لاکھ خاندان گرفتار کر کے لاہور روانہ کر چکا ہے۔ جہانگیر کی اس دست برد سے ہری پور اور ایبٹ آباد میں چند خاندان دلزاقاں بچ گئے جو یا تو شاہی راستہ سے بہت دور تھے یا جو اس وقت کے قریبی پہاڑوں میں چھپ گئے یا وقت کی کمی کے باعث مغلیہ فوج نے اتنی دور تک ان سے تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ چند خاندان آج بھی موجود ہیں، لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس میں اس حوالے کو سمجھتا ہوں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ جہان بادشاہ کے دور میں کچھ دلزاق دکن اور اندرون ہندوستان سے واپس ہری پور کے گرد و نواح میں آئے اور اپنی زمینوں پہ قبضہ حاصل کیا، کیونکہ اگر یہ لوگ پہاڑوں میں چھپے ہوتے یا مغل فوجوں نے ان سے تعرض نہ کیا ہوتا تو وہ دلزاق آج موجود ہوتے جو حویلیاں کے گرد و نواح میں رہتے تھے اور جن سے سالار جدونوں نے زمینیں حاصل کی تھی۔ سالار جدونوں کی تاریخ میں یہ بتاؤں گا کہ سالار جدونوں کے پاس حویلیاں کے گرد و نواح میں جو زمینیں موجود ہیں وہ انہوں نے دلزاقوں کے جہانگیر کے دور میں نکالے جانے کے بعد ان پہ قبضہ کیا تھا۔ یہ ظفر خان کوکا جسے جہانگیر نے ان سے وہ خطاب بھی دیا تھا جوانی میں ہی مر گیا، جبکہ اس کا باپ زین خان کوکا جہانگیر کے باپ اکبر کے دربار میں امرائے کبار میں شمار ہوتا تھا۔ اکبر نے اسے 5000 ذات و سوار کے منصب سے نواز رکھا تھا۔ اس کی بیٹی جہانگیر کی بیوی تھی۔ بنگش اور تیرا میں اکبر کے مشہور درباری بیربل کے مارے جانے پر اکبر اس سے ناراض ہو گیا۔ بعد میں جب جہانگیر نے اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کی اور الہ آباد میں مقیم ہو گیا تو اس دوران زین خان کوکا نے کئی گھوڑے جہانگیر کے ہاں بھجوائے۔ اس پر اکبر اس سے اور بھی بدظن ہو گیا اور اسی دور میں اس نے وفات پائی۔ یہ وہی زین خان کوکا ہے جس نے دریائے کابل سے، جسے اس وقت دریائے کاما کہتے تھے، کے کنارے واقع سرائے بارہ کے مقابل ایک قلعہ بنوایا اور اس کا نام نوشہرہ رکھا۔ اس قلعے پر اس وقت 50,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ اکبر کا باپ ہمایوں اس علاقے میں بھیڑیوں کا شکار کھیلا کرتا تھا۔